بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پلے باندھ لیجئے، رب، مالک، قرآن مجید کا سینٹرل تھیم ہے یہ۔ اصل جھگڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی جھگڑا تھا، مالک کون ہے؟ خالق تو مانتے ہی تھے اللہ کو، وہ مالک نہیں مانتے، اور ہم بھی اللہ کو خالق ہی مانتے ہیں، اپنا مالک نہیں مانتے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس سے انسان مانگتا ہے، جس کے سامنے انسان جھکتا ہے، جس کے سامنے انسان روتا ہے، جس کے سامنے انسان گڑ گڑاتا ہے، جس کو انسان اپنا مالک سمجھے گا، جس سے اپنا زیادہ تعلق سمجھے گا، اسی کے پاس جائے گا۔ ایک اللہ کا بندہ درویش کسی جگہ دین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، مامور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کوئی اللہ کے بندے اسے کچھ اس کی خدمت کر جاتے تھے اور وہ دن رات اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ تھوڑا سا غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے، جیسا کہ ہم دین کا کام کرنے والے اکثر غافل ہو جایا کرتے، لیکن وہ کبھی کبھار غافل ہوا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جھنجھوڑ دیا۔ جب انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا بھی نہیں، کہتا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ کبھی کبھار غافل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جھنجھوڑا، 3 دن تک کہیں سے کچھ کھانے کو نہیں آیا، بھوک سے نڈھال ہو کر نکل پڑا گھر سے اپنی کٹیا سے، اور قریب کے گاؤں سے جا کے بھیک مانگی اور 3 روٹیاں لے آیا۔ اب چلا گاؤں سے باہر نکلنے لگا تو ایک کتا اس کے پیچھے ہو لیا، بھونکنے لگا اس پر۔ اس نے بتیرا اس کو اپنی چھڑی سے ہانکا، اس کو دھتکارا، باز نہیں آیا، آخر ایک روٹی ڈال دی۔ کتے نے جلدی سے کھائی، پھر پیچھے، دوسری روٹی ڈال دی، وہ بھی کھائی، پھر پیچھے، تیسری ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر اس نے جھنجلا کر کتے کی طرف منہ کر کے اسے یوں چھڑی اس کی طرف کر کے، وہ بغیرت 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہارے سامنے ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھوک رہا ہے۔ وہ تو تھا ہی اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے کا سارا نظام، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا بغیرت میں نہیں، بغیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی پڑوسی کے دروازے پر کھانے کے لیے نہیں گیا۔ تو اتنے بڑے مالک کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، 3 دن روٹی نہیں ملی تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آ گیا۔ مالک جو ہے، اللہ کا مالک ہونا بہت بڑی شے ہے۔ عبد اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو، عبد غلام، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ رب، رب الدار، گھر کا مالک۔ امیہ بن خلف کیا کلیم کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ نہیں، رب میرے تم نہیں ہو، رب میرا اللہ۔ تو قرآن کا پہلا پیغام بھی یہی ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی قرآن مجید کی، اس میں کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترتیب مصحف میں سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب سے آخری آیت ترتیب مصحف میں کیا ہے؟ سب سے آخری سورت قل اعوذ برب الناس۔ تو سینٹرل تھیم جو ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ رب۔ اور نوٹ کیجئے گا کہ رب جو ہے، الرب، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں نہیں ملے گا۔ اللہ اس میں ہے، الہ اس میں ہے، غفور اس میں ہے، کریم اس میں ہے، رحمان اس میں ہے، لیکن رب نہیں ہے۔ یعنی ان جو نام ہیں، یعنی ان ناموں میں نہیں بلکہ ان سب سے اونچا جو امبریلا ہے اللہ کی حیثیت، امبریلا حیثیت اللہ کی کیا ہے؟ رب، مالک۔ وہ رازق بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ خالق بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مالک ہے۔ اب یہ مسلم سینٹر کنسٹرکٹ کس نے کیا؟ کسی بلڈر نے، لیکن کنسٹرکٹ کروایا کس نے آرڈر پر؟ مسلم سینٹر نے۔ آپ کے گھر آپ نے بنوائے تو آپ مالک تھے، تو مالک ہونے کی وجہ سے آپ نے اس سے کسی سے کہا کہ میرا گھر بنا دو، اس نے گھر بنا دیا۔ رازق اس لیے کہ مالک ہے۔
راستہ کیوں دکھاتا ہے؟ ہادی کس لیے ہے؟ مالک ہے. ہاں سمجھ رہے نا؟ مدد کیوں کرتا ہے؟ مالک ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی آغاز اس بات سے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی سینٹرل آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد، کیونکہ تو مالک ہے لہذا تیرے ہی ہم بندے ہیں. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا ایاک نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب عبادت میں ہر پھر کر نماز آ جاتی ہے، حالانکہ عبد کے معنی غلام. ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور چونکہ تیرے بندے ہیں تو مالک ہے لہذا ایاک نستعین، سیدھی سی بات ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جیسے وہ کتے نے کہا کہ میرا مالک ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، وہ نہ دے تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا، اس لیے کہ مالک تو ہے، مالک وہ ہے. تو اللہ سے کہنا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد مانگنے کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمیں بھوک لگے گی تو تجھی سے روٹی مانگیں گے، پیاس لگے گی تجھی سے پانی مانگیں گے، بیمار ہوں گے تو تجھی سے شفا مانگیں گے. حضرت ابراہیم کے الفاظ یاد آئے نا، اللہ یطعمنی و یسقین، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا. راستہ بھولوں گا تو کسے پکاروں گا؟ تجھے پکاروں گا، لہذا ہادی بھی تو. مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو کس کے پاس جاؤں گا؟ نافرمانی بھی تیری کروں گا تو پھر مغفرت بھی تجھی سے مانگوں. تو یہ ساری کی ساری بیوٹی کس ریفرنس سے ہے، کس رشتے میں ہے؟ بندے اور رب کا رشتہ. اور سب سے خوبصورت رشتہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہیں انسان کے، کوئی انسان کا رازق ہے، وہ انسان کا ہادی ہے، سمجھے بات، وہ انسان کو بخشنے والا ہے، وہ انسان پر رحم کرنے والا ہے. لیکن ان سب میں یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے انڈر آ جائیں گے. کیوں رحم کرے گا؟ اس لیے کہ مالک ہے. کیوں راستہ دکھائے گا؟ اس لیے کہ مالک ہے. کیوں رزق دے گا؟ اس لیے کہ مالک ہے. کیوں بخشے گا؟ اس لیے کہ مالک ہے. وہ جو بڑی خوبصورت دعا ہے مسنون دعاؤں میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور کوئی نہیں بخشتا، کوئی نہیں بخشے گا سوائے تیرے. اور یہی بات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا نے کہی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ من الخاسرین، اگر تو نے ہم پر ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والے. اس لیے کہ مالک تو ہے، کوئی اور در تو ہمارے پاس ہے نہیں. غلطی بھی ہم نے تیری کی ہے، مجرم بھی ہم تیرے. لیکن دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی کا جرم کیا تو بھاگ کے دوسری پارٹی کے پاس جا کے شیلٹر لے لو، پناہ لے لیں، اسائلم لے لیں. لیکن اللہ کا جرم کر کے جانا بھی پھر اسی کے پاس ہی ہے کہ اللہ جرم بھی تیرا کیا لیکن تیرے در کے سوا اور کوئی در ہے ہی نہیں. لہذا مغفرت بھی تجھی سے مانگی. ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، مگر انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اس کی خمیر میں سرکشی ہے. کیوں؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو ان چیکڈ پاتا ہے، مستغنی دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجا، انسان گھبرا نہیں، بے شک تیرے رب کے حضور تیرا لوٹنا ہے، بھول نہیں. ارایت الذی ینہا، اب میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا سورہ نون اور سورہ مدثر کے سبق میں دوران کہ چار جو ہیں لوگ اللہ کے سرکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے، ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. ایک تو ابو لہب اور پھر ساتھ ہی اس کی بیوی، اور ولید بن مغیرہ کا 2 دفعہ ذکر کیا گیا سورہ نون اور والقلم میں بھی اور سورہ مدثر میں بھی.
اور ابو جہل کا یہاں پر ذکر کیا گیا، لیکن یہ دونوں نام نہیں لیے گئے دونوں مقامات پر، لیکن جو مفسرین کا تقریباً اجماع ہے وہ یہی ہے کہ سورہ نون و قلم میں بھی اور سورہ مدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے حضور کے مخالفین میں سے، اور اس مقام پر ابو جہل کا ذکر ہے۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بندے کو روکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کو روکتا ہے اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے۔ اور وہ آپ کو یاد آیا سیرت میں واقعات کہ کس کس طرح سے روکا اس نے، کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو گلے میں پھندا ڈالا، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی چوپال لگا کے بیٹھا ہے تو شرارت کرتا ہے کہ کوئی ہے آج فلاں علاقے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے وہاں پر، کوئی ہے کہ جو وہ اوجری لا کر ذرا محمد کے اوپر ڈال کے ڈال دیں، تصور کیجیے گا۔ اور ایک بدبخت اٹھا، عبداللہ ابن امے، کیا نام تھا اس کا، نام بھول گیا باہر مجھے اس کا، تو وہ لایا، پھندا بھی اسی نے ڈالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں، اور اتنا اس کو بل دیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئی تھی، اور اونٹ کی یہ نجاست بھری اوجری بھی اسی نے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھی جب آپ سجدے میں تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے روکنا۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ راہ راست پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا بھلائی کا حکم دیتا، ارائیت ان کذب وتولی، اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، دیکھو اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اس کی پیشانی سے پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کے جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، فلیدعو نادیہ، یعنی قیامت کے دن آج تو وہ اپنی چوپال میں اپنے چیلے چانٹوں سے کہتا ہے کہ ذرا محمد پر یہ زیادتی کرو اور محمد پر یہ زیادتی کرو، پھر جب ہم اس کا محاسبہ کریں گے پھر وہ بلائے اپنی چوپال کے اپنے چیلوں کو، فلیدعو نادیہ، تو بلا لے اپنی مجلس کو، سندعو الزبانیہ، تو پھر ہم بھی اپنے موکلان کو، اپنے جو بھی ہمارے فرشتے ہیں ان کو بلائیں گے اس کی خبر لینے کے لیے۔ کلا، دیکھو اس کا کہنا نہ مانا، کلا ہرگز نہیں، لا توتے ہو، اس کا کہنا نہ مانیے، وسجد، اور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیے، وقترب، اور اسی کا قرب تلاش کیجیے، سجدہ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھے قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں نازل ہوتے ہیں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کے احکام لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی ٹل ڈان وہ رات رہتی ہے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلامتی اور برکات جو ہیں ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں ہے اللہ کہ کاٹ دے کافروں کو، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے،
حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. یعنی جب نبی کوئی دعوت لے کے آتا ہے یا نبی کا کوئی نائب دعوت پیش کرتا ہے تو آغاز میں حق و باطل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلکہ ان جنرل باطل ہی باطل ہوتا ہے. نبی آ کے محنت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں سے باطل میں سے حق جو ہے اس کو علیحدہ کرتا رہتا ہے، مس خام میں سے کندن جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جتنا بھی کندن نکل سکتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے اور باقی سارا خام مال رہ جاتا ہے. اب اس سٹیج پر جب تک یہ پوائنٹ آف سیچوریشن نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا. خاص 950 سال لگ جائیں، جیسے حضرت نوح کے زمانے میں ان کی حیات طیبہ میں 950 سال لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ آیات جو سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں. 9 سال مدینے کے اور اس سے پہلے 13 سال مکے کے، کتنے ہو گئے؟ 22 قمری سال کے بعد وہ وقت آیا کہ اب کہا کہ ہاں بس نو مور، جتنی ان کو مہلت ملنی تھی وہ مل چکی. اب ان کے لیے صرف 3 الٹرنیٹیوز ہیں قریش کے لیے اور 4 الٹرنیٹیو ہیں اہل کتاب کے لیے. سب سے پہلا کیا؟ ایمان لے آئیں تو برابر کے شہری بن جائیں. نمبر 2، یہ سرزمین چھوڑ جائیں، اس لیے کہ اب اس سرزمین میں اللہ کا دین غالب ہے اور اللہ کا دین حکمران ہوگا. کسی اوپریسر کو جو اللہ کو رب نہ مانتا ہو، رب نہیں مانتا تو ظاہر ہے اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا، بغاوت کرے گا. جو رب مانتا ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن باغی نہیں ہے. تو جو بھی رب ماننے سے انکاری ہے وہ باغی ہے. باغی کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں. یا بغاوت چھوڑ دے، رب مان لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ مان لے، برابر کا شہری، یا یہ سرزمین چھوڑ دے، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. اور اہل کتاب کو ایک الٹرنیٹیو اور دے دیا گیا، اور وہ الٹرنیٹیو یہ تھا کہ تم اگر اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہو تو تم اپنی پروٹیکشن کی قیمت ادا کر کے، اس کی جزا پے کر کے، جزیہ دے کر تم اپنی پروٹیکشن پرچیز کر سکتے ہو. اس لیے کہ تم مومن نہیں ہو تو اس ریاست کے اصل شہری نہیں ہو، اس لیے کہ تو آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، نظریاتی ریاست ہے. اس کا شہری تو اس نظریے کا ماننے والا ہو سکتا ہے، چونکہ تم اس ریاست کے بنیادی نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا تم اس کے شہری نہیں ہو سکتے. تو شہریوں کو تو حق ہوتا ہے اپنا کہ ان کی حفاظت ریاست کرے، لیکن تم شہری نہیں ہو لہذا تم بھی اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر قیمت پے کرو اپنی جان اور مال کی حفاظت کی. اس کا نام جزیہ ہے. تو یہ چوتھا الٹرنیٹیو. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ کافروں کو اور اہل کتاب کو کاٹ پھینکے حتیٰ تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. بین کے معنی واضح، اس کی مؤنث بینۃ، واضح نشانی، کوئی واضح دلیل، معجزہ، کوئی ایسی شے کہ جو ان کو عاجز کر دے. معجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والا. اس کی مؤنث معجزہ، وہ بھی نشانی کے معنوں میں. اور اسی طرح بینہ، واضح نشانی، کہ ان کا دل جو ہے وہ مجبور ہو جائے ماننے کو کہ ہاں واقعی جو بات یہ شخص کہہ رہا ہے وہ درست ہے. اور لوگ جو ہیں ان کا دل ماننے لگے کہ ہاں یہ مسلمان جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، واقعی اللہ کا کلام ہے. جب مسلمان اپنی دعوت کا اس حد تک حق ادا کر دیں گے کہ اس دین کی حقانیت کو کرسٹل کلیئر کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہی سنت اپنی پوری کرے گا کہ پھر وہ دشمن جو ہیں جو اس کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملیا میٹ کرنے کا بندوبست کرے گا. اینڈ ناٹ بیفور دیٹ. ہم 100 دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی، طائف میں دعا نہیں کی تھی، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی جو مناجات ہے اسے پڑھیے. وہ رات جو آپ نے بدر کے میدان میں گزاری ہے اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت صبح مٹ گئی، تو بڑا ناز تھا اس دعا میں بھی، تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اب صبح جنگ ہونی ہے نا،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مٹھی پر جماعت مٹ گئی تو تیرا نام نہیں لیوا ہوگا کوئی. مطلب کیا تھا کہ ہمارے ہاتھوں کافروں کو ذبح کروا صبح, پھر تیرا دین زندہ رہتا, ورنہ زندہ نہیں رہتا. سٹائل کا فرق ہے نا, یعنی بات سیدھی کہنے کے بجائے انڈائریکٹلی کہی ہے کہ اگر یہ جماعت مٹ گئی, ظاہر ہے مقابلہ ہوگا, یا کافر مٹیں گے یا مسلمان مٹیں گے. تو مسلمانوں کو نہ مٹانا بلکہ کافروں کو مٹانا. کیسے مٹنا تھا کافروں نے؟ مسلمانوں کی تلواروں سے ہی مٹنا تھا نا. تو وہ دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن کب کی؟ مدینے آنے کے بھی 2 سال بعد, سن 2 ہجری میں, 18 مہینے کے بعد ہوئی ہے, غزوہ بدر ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے آپ نے وہ دعا فرمائی ہے. تو وہ ہے بینہ کے بعد, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یعنی وہ رسول جو پاک صحیفے پڑھتے ہوئے آئے اور ان صحیفوں میں کتب قیمہ, واضح اور پختہ احکام ہوں. ویگ یعنی کمانڈمنٹس نہیں, بلکہ کتب قیمہ, فرم اور کلیئر کمانڈمنٹس ہوں, پھر جا کر بات بنتی ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اب نبی نہیں آئے گا تو نبی کے بعد نبی کے نائبین, جب تک دین کے احکام کو واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے, گول مول نہیں, واضح, اس وقت تک بات نہیں بنے گی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ. اب 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے امیین مکے والے, جو کتاب اور رسول اور نبی کے علم سے نام سے ہی واقف نہیں تھے. انہیں تو بات سمجھنے میں لگی دیر, لیکن اہل کتاب کو تو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی. وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ تو قبلہ کو, تو تحویل قبلہ کو بھی پہچانتے تھے بیٹوں کی طرح. ان کی کتابوں میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تذکرہ تھا, جو انہوں نے پہچانا کہ تمہیں وہ بادشاہ نہیں ہے, درویش بادشاہ. جب فلسطین فتح ہوا ہے, اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, جن لوگوں کو واقعہ معلوم ہے وہ سمجھ گئے کہ جب مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان سے وہ سنا تو کہا ہو یہ تو امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کا پیغام بھیجا گیا کہ آپ تشریف لائیے, یہ شہر آپ کا منتظر ہے. تو جو حضرت عمر تک کو پہچانتے ہوں تو وہ کیا, ان کے بارے میں فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب نے, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, انہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا, وہ علیحدہ ہو کر کھڑے نہیں ہوئے اسلام سے, مسلمانوں سے, الا من بعد ما جاءتہم البینہ, اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی, واضح دلیل آ چکی, واضح نشانی آ چکی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کے بندے بنے, اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے. یہ جو چرچ اینڈ اسٹیٹ کی تقسیم ہے کہ جی سجدہ تو اللہ کے لیے, لیکن کاروبار اپنے طریقے سے, دین کو محدود کر دینا عبادات اور رسومات اور عقائد تک, اور باقی سب کچھ جو ہے وہ منمانی میں کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ دین کو خالص کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ کرنا. خالص دودھ تو وہی ہے جو 100% خالص ہو. اگر اس میں 1% بھی امپیورٹی ہے تو اس پر جو لیبل لگے گا, وہ اگر چوائس ہے کہ لیبل لگاؤ اس پر آئدر پیور اور امپیور, تو کیا لیبل لگائیں گے آپ اس پر؟ امپیور. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا, عقائد, نظریات, عبادات, رسومات, معیشت, معاشرت, سیاست, سب کچھ اللہ کے تابع آ جائے. قانون وراثت بھی اللہ کے تابع, قانون اطاعت بھی اللہ کے تابع, کاروبار بھی اللہ کے تابع, اور ریاست اور حکومت بھی اللہ کے تابع ہو جائے, تب دین خالص ہوتا ہے, ورنہ دین نا خالص رہتا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, یکسو ہوتے ہوئے اللہ کے لیے, ویقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کریں, ویؤتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ ادا کریں, وذالک دین القیمہ, اور یہی ہے دین قیم, سچا دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب کافر کسے کہتے ہیں؟ ان شارٹ کافر کون ہے؟ کس کا انکار کرنے والا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان میں بڑا کلیئر جب ہم نہیں ہوں گے تو بات تو ساری بینہ کی ہو رہی ہے. تو جب ہم خود کلیئر نہیں ہوگا کہ کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے. کافر ٹیکنیکلی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو آخری ہدایت تسلیم کرنے سے انکار کرتا. اب اس ہدایت میں اللہ خود بخود آ گیا، اس ہدایت میں آخرت خود بخود آ گئی. لیکن ایک شخص اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو بھی مانتا ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو تو وہ تو کافر ہے نا. تو اصل لائن کیا ہے؟ وہ چیز جو ڈرا کرتی ہے لائن کہ یہ کافر یا مسلم. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تسلیم کرتا ہے، آخری ہدایت، اور ان کو اپنا امام مانتا ہے، اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے، وہ مومن ہے. اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں. مشرکین سے مراد یہ اصطلاح ہے قرآن مجید کے مکے والوں کے لیے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے. فی ناری جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا. خالدین فیہا، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین لوگ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہیں اچھے عمل کیے. یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا. اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات کی شکل میں ہے، ہمیشہ ہمیش کے باغ، گارڈنز آف ایٹرنٹی، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے جنت کے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت کے محلات کا کہ جو ان باغوں کے اندر ہیں. اور یہ انسان کی جو فطری ایک خواہش ہے اس کے بالکل عکاسی ہے کہ انسان کو مجبوراً اپارٹمنٹ میں رہنا پڑے تو رہے گا، لیکن ذرا اس کے پاس 4 پیسے ہوں گے فٹ بھاگے گا باہر کہ میں ذرا اب گھر لے لوں، اپارٹمنٹ میں بڑا رہ لیا. گھر کے بعد ذرا 4 پیسے کچھ بہتر ہوں گے تو فوراً لانگ آئیلینڈ بھاگے گا، اور بہتر پیسے ہوں گے تو بالکل بیچ پہ جا کے گھر بنائے گا، نیچے پانی ہو، پھر اس کے بعد گھر ہو، اور گھر بھی ایسا ہی نہیں کہ بس سیدھے ہی اپارٹمنٹ شروع ہو جائے، نہیں، گرینری ہو، فرنٹ یارڈ، بیک یارڈ، سائیڈ یارڈ، اور پھر اس گرینری کے عین وسط میں ہو وہ لیونگ اپارٹمنٹ، اور پھر اس میں ہر فیسلٹی ہو، جو چاہو مل جائے، جو مانگو حاضر کر دیا جائے. یہی ہے نا کہ ریموٹ کنٹرول پر ٹھنڈا بھی ہو جائے، گرم بھی ہو جائے، میٹھا بھی مل جائے، نمکین بھی مل جائے. یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں گھر کے اندر، گھر کا ماحول بھی آئیڈیل ہو اور فیسلٹیز بھی اس میں فل ہوں، یہ ہے آئیڈیل گھر جس کے لیے انسان اس دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے. جو انسان کی بیسک خواہشات ہیں ان میں ایک گھر ہے. گھر بناتا ہے، گھر کی جگہ لیتا ہے تو خوشی مناتا ہے، دوستوں کو بڑی شوق سے کہتا ہے کہ میں نے گھر لے لیا، میں جگہ لے لی ہے، اب نقشہ اپروو ہو رہا ہے، میں آرکیٹیکٹ کے پاس جانا ہے. گھر بن گیا ہے، فنشنگ ہو رہی ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، کب اشارہ ملے گا تو میں اس کو دبوچوں گا، اس لیے وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر. کتنے لوگ ہیں جو ان کو اپنی مرضی کا گھر دنیا میں نصیب ہوتا ہے بنانا، اور پھر اس میں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے، اور جس کو ہو بھی جائے نصیب کتنے سال رہے گا؟ سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 15 سال رہے گا، لیکن مارا مارا پھرتا ہے اس گھر کے لیے اس دنیا کی زندگی. وہ خواہش لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تمہارے خواہش ہے نا تمہارے دل میں ایک ایسے گھر کی، تو اپنی جو ساری توانائیاں ہیں وہ میرے راستے میں لگاؤ، اپنی جان مال، اپنی توانائیاں، اپنی جو انرجیز ہیں وہ مجھے دو، وہ گھر تمہیں میں دے دوں گا، اور پھر وہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیش رہو گے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر ٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہاں تو ٹینشن ہے نا، بلوں کی ٹینشن، مارگیج کی ٹینشن، ایک پہ ایک ٹینشن ہے. پھر
گھر تو بڑا خوبصورت ہو گیا، بچہ گھر سے نکل گیا، اور ٹینشن ٹینشن ہے نا. تصور کیجئے، جن سے پوچھئے جن کے بچے گھر سے وہ خوبصورت گھر بناتے ہیں، کھلا گھر، 6 بیڈ رومز والا گھر، لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں آپ کے ساتھ رہوں گا. حسرت ناک ٹینشن. پھر بچہ اگر گھر میں 20 بچے ہیں موجود تو کہنا نہیں مانتے، ٹینشن. جنت کے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، لیکن یہ گھر ملے گا کس کو؟ جو اپنے رب سے ڈرا، جو اس دنیا میں نڈر ہو کے پھرا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں، کسی کے سامنے پیشی نہیں. اس کے لیے نہیں ہے وہ گھر. گھر کس کے لیے؟ بڑے کلیئر الفاظ، سیدھے سیدھے، کوئی ہیر پھیر نہیں. ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما، ان لوگوں میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان حیران ہو کے کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، کہ مجھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بھی بیان کرے گی، یہ گھر، کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، تو محاورے میں کہتے ہیں نا صرف، لیکن پتہ اس وقت چلے گا کہ جب واقعی معلوم ہوگا کہ دیواروں کی تو آنکھیں بھی تھیں اور دیواروں کے تو کان بھی تھے. زمین پکارے گی یومئذ تحدث اخبارہا. کیوں پکارے گی؟ بان ربک، بلکہ زمین کی کیا بات، دیواروں کے کیا کان ہوں گے. یہ میرے ہاتھ بھی بولیں گے اور میری آنکھیں بھی بولیں گی اور میری جلد بھی بولے گی اور میرے پاؤں بھی بولیں گے کہ اس نے مجھ سے کیا کچھ کروایا تھا. یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ بڑا حسرتناک نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، پڑھ کے آئے ہیں ہم، کہ جس دن انسان کی جلد اور اس کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، تو انسان حیران ہوگا، کہے گا ان سے لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی. تو انسان کی جلد اور اس کی آنکھیں کہیں گی، اس کے ہاتھ کہیں گے انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہمیں بولنا اس ہستی نے سکھا دیا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا تھا. تو یومئذ تحدث اخبارہا، تو ارشاد ہوا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی. بان ربک اوحالہا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس پر وحی کیا ہوگا کہ آج تم بولو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، یعنی اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، یرہ، اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا. سورہ کہف میں جو نقشہ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ ووضع الکتاب، اعمال نامہ دے دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو
کہ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ اس میں پتہ ہے انہیں کیا ہے، یعنی اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو ڈرتے ڈرتے کھولیں گے اس کو، اگر الٹا دکھایا گیا تو ڈرتے ڈرتے اس کو سیدھا کریں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ یوم تری المجرمین یوم ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون ما لہذا الکتاب، اور پڑھ کر کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، بلکہ سب کے سب کا محاصرہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کس نے کوئی برائی کی تو کی نہ ہو اور خواہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، ایسا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انسان کی جو بنیادی اعلیٰ صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ شکر گزاری، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ ناشکراپن۔ اب یہ صورت جو ہے اس کا تھیم، پوری صورت کا تھیم ایک ہے، کیا؟ انسان کا ناشکراپن، اس پر افسوس۔ والعادیات ضبحا، اس کو غیرت دلانے کے لیے گھوڑوں کی مثال دی ہے کہ گھوڑے کو بھی اس کا مالک کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن دیکھو اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے، کیسی قربانی دیتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ اور تم بھی میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، لیکن تم میرے ناشکر ہو۔ تو فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپ اٹھتے ہیں، پھر وہ اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے دوڑنے سے ان کے نال اور پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ان کی جو شب خون مارتے ہیں، صبح سویرے حملہ کرتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، جب تیزی سے دوڑتے ہیں تو گرد اٹھتی ہے۔ اب یہ سارے اشارے کس چیز کے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تیز دوڑنے سے گھوڑے کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ رات آرام کا وقت ہے اور ساری رات، ظاہر ہے صبح سویرے اگر آپ نے ڈان کے وقت حملہ کرنا ہے تو ساری رات گھوڑے کو آپ کھڑا رکھیں گے باہر ٹھنڈ کے اندر، پھر اس کو آپ تیار کریں گے، لیکن آپ کو گھوڑا انکار نہیں کرتا اس وقت، آپ یوں ایڑ لگاتے ہیں تو فوراً بھاگ اٹھتا ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اب جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہیں نا، چاہے گھوڑے کو نظر نہیں آتا کہ سامنے گولیاں چل رہی ہیں، سامنے تیر چل رہے ہیں، سامنے تلواریں چل رہی ہیں، لیکن جب اس کی آپ باگ کھینچتے ہیں اور ایڑ لگاتے ہیں تو فوراً گھس جاتا ہے آپ کے حکم پر، اسی کے اندر اپنی جان نہیں بچاتا بلکہ مالک کا حکم فالو کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہاں بھی لفظ رب نوٹ کیجئے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے، آگاہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میں ناشکرہ ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن کیوں ناشکرہ ہے باوجود ماننے کے؟ کیا چیز اس کے لیے مانے ہوتی ہے کہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا؟ وہ ہے دنیا کی محبت۔ اصل جو فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کل بھی یہی پڑھا ہم نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اس راستے پر نہیں آتے، کیوں؟ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیوں اتنا شدید ہے؟ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال باہر پھینکا جائے گا؟ اذا بوسر ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ صرف اعمال ہی نہیں آئیں گے میدان میں، بلکہ نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ کام تو بظاہر بڑا اچھا کیا تھا، لیکن کیوں کیا تھا؟ تاکہ لوگ بڑا عالم کہیں۔ یاد آئی نا آپ کو حدیث،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 افراد کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، ایک سخی کا، دوسرے شہید کا، اور تیسرے عالم کا۔ اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا کہ میں تمہیں بڑا مال دیا، تم میرے لیے کیا کر کے آئے دنیا سے؟ تو کہا کہ پروردگار میں نے مال خرچ کیا، غریبوں مسکینوں کو دیا، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمایا نہیں، کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لتقال سخیا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ فقط قیل، وہ لوگوں نے کہہ دیا، کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ لہذا فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اسے اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر شہید کا حساب پیش ہوگا، اللہ اس پر بھی اپنا احسان جتلائے گا کہ میں تمہیں جسم و جان دیا، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ فرمائے، وہ کہے گا کہ اے پروردگار میں تیرے راستے میں جنگ کی اور جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسے بھی اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لتقال جریًا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے۔ فقط قیل، وہ کہا جا چکا، یہاں کچھ نہیں، وہ بھی جہنم میں۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اپنے کتاب کا علم دیا، تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی، لترضا، کہ تو راضی ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لترضا، کہ لتقال قاریا، تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا قاری کہیں، عالم کہیں۔ فقط قیل، وہ کہا جا چکا، اب یہاں کچھ نہیں، جو بھی جہنم۔ تو حصل ما فی الصدور، اعمال کا ذکر تو پہلی صورت میں آ گیا نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب اس سے ایک سٹیپ اور پیچھے، صرف اعمال ہی حاضر نہیں کیے جائیں گے قیامت کے دن، بلکہ سینوں کے جو بھید ہیں وہ بھی لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ یہ ہے تمہاری کرتوت۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب واقف ہوگا، خوب باخبر ہوگا، کوئی چیز اس سے خفیہ نہیں ہوگی۔ آج بھی خفیہ نہیں ہو اس سے، لیکن اس دن تو وہ سامنے کھول کے رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہاں تو دیکھنے کو کہاں ملتا ہوگا، آپ کو تو یاد ہی ہوگی، جب روئی جو ہے وہ دھنتی تھی تو کس طرح اس کے گالے جو ہیں وہ اڑتے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون۔ فاما من ثقلت موازینہ، بس جس کے اعمال بھی بھاری ہوں گے، یعنی اس کے اچھے اعمال وزنی ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا قیامت کے دن۔ رہا وہ شخص واما من خفت موازینہ، جس کے اچھے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ ہاویہ کی حقیقت کو کیا سمجھے، ماہیت کو کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی ایک آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، یہ جو میں نے کہا کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا، یعنی یہ بھی پبلک میں کہنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ میں واضح کروں کہ میں کہتا ہوں تو سچی بات کہتا ہوں کہ خیال آتا ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ بڑا خدا خوفی رکھنے والا آدمی ہے، تو اس کا کوئی اجر میرے لیے نہیں۔ بات سمجھائیں جو لگا ہوں وہ سن لیجئے۔ اصل میں یہ چیز جو ہے تنہائی میں اللہ سے ذاتی طور پہ کہنے کی، کہ واقعی میں اس کا طالب ہوں، یعنی جو بھی انسان کو اللہ سے مانگنی ہے شے، وہ انسان تنہائی میں پرسنل لیول پر کہے اللہ سے، زبان پر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، بس یہی کہتا رہے کہ تو مالک میں بندہ، تو مالک میں بندہ،
تجھے معلوم کہ میری ریکوائرمنٹ کیا ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے تجھے کہ مجھے کیا چیز چاہیے. میں تو اسے تجھے کیا بتاؤں کہ مجھے یہ دے دے اور وہ نہ دے. میں تجھے کیا پڑھاؤں، تو سب کچھ پڑھایا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن یہ جہنم سے پناہ مانگنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب جو ہے نظام بنایا ہے کہ اس میں کثر و جو عاجزی اور انکساری ہے، یہ بھی تکبر ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اور ذرا جھانک کے دیکھے اپنے دل میں تو کیا خیال آ رہا ہوتا ہے، لوگ بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ بڑا عاجز و انکساری والا آدمی. اب میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے مالک کو کیسے دھوکہ دوں گا؟ تو یہ اصل میں یہ بات ہے کہ انسان خود جب تلاوت کر رہا ہو اس وقت واقعی ڈر جائے، اللہم اجرنا من النار. خود اس کو پریکٹس کیجئے. عربی نہیں آتی وہ تو ویسے سیکھنی ضروری ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو واقعی انسان ڈر جائے کہ اللہ میں ڈرتا ہوں. اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا کوئی توہین کی بات نہیں ہے. یہ خام خواہ ہمارے دشمنوں نے اس کو تانا بنا دیا اور ہم بھی ڈیفینسو ہو گئے. جس عذاب سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اور جس جنت کی چاہت اللہ کے نبی نے کی ہے، ہمیں بھی اس کی چاہت کرنی چاہیے. جس عذاب سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں. تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بات کہے، ان کو بتائے یہ بات کہ یہ جب آئے ذکر تو یہ بات کہنے کی ہے، اسی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لیکن انسان جو ہے اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے ہر وقت، وہ اس کو کھانا خراب کر کے چھوڑنے والا ہے. وہ خیر کی بات بھی کہے گا تو اس میں مینگنیاں جو ہے وہ ڈال دے گا تاکہ وہ اس کا کھانا خراب ہو جائے. الہاکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا. الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، التکاثر، تکاثر نے یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے میں کثرت حاصل کرتے ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. حتی زرتم المقابر لفظی ترجمہ ہوگا تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم نے قبروں کو وزٹ کر لیا، یعنی تم قبروں میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، دیکھو تم ان قریب جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم یقین، کاش تم یقین رکھتے قیامت کا. لترون الجحیم، ان قریب تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہیں ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. وہی سورہ عادیات والا مضمون جو ہے پھر نعمتوں کے حوالے سے پھر آ گیا. اب آئی جامع صورت قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں چند الفاظ میں پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا. امام شافعی نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر اللہ قرآن مجید میں اس صورت کے سوا اور کچھ بھی نازل نہ کرتا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. کیسے زمانہ گواہ ہے؟ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ زمانے کی چادر جو اوپر تنی ہوئی ہے، اوپر چادر ایک ہے زمانے کی، اس میں وہ حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت ماضی ہے، اور جو سامنے ہے وہ حال ہے، جو ادھر ہے وہ مستقبل ہے. لیکن وہ چادر مسلسل ہے، اس نے سارے ماضی دیکھے ہیں اور مستقبل بھی اس کے سامنے ہے، اور یہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان گھاٹے میں. پھر زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ انسان جب وقت ضائع کر رہا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے میٹرک کا امتحان دینے کے لیے یا ڈگری کا امتحان دینے کے لیے تو جلدی کرتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، لیکن یہاں وقت ضائع کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے سال گروں کی. حالانکہ جب سپرنٹینڈنٹ پکارتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا تو اس کو
مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہو 1 گھنٹہ گزر گیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں اس کی عمر کے سالوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تو خوشی مناتا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں پھر اس ایمان کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں. عمل صالح کے معنی وہی اصلاح، ایمان کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں اور پھر اسی کے داعی بنے. وتواصوا بالحق، اسی حق کے پرچار کرنے والے بن جائیں، اس کی تلقین کرنے والے بن جائیں. وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پر صبر و استقامت خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. دین کا خلاصہ اتنا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. اب دیکھیے پھر جیسے سورۃ العادیات کے بعد سورہ قاریہ آئی. سورۃ عادیات میں کیا تھا؟ ناشکرے پن کا ذکر تھا، اور سورہ تکاثر کا اختتام ہوا نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، نعمتوں کا شکر کتنا ادا کیا تھا. اچھا، اب اس کے بعد سورہ تکاثر کا بنیادی مضمون کیا تھا؟ مال کی کثرت، الہاکم التکاثر. پھر درمیان میں سورۃ العصر آئی، پھر گھوم کر مضمون پھر مال پر آیا. ورسٹ فارم جو ہے مال کی محبت کی وہ کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، سرمایہ داری. یہ کیا صرف خواہش مال کی، وہ تو ہم سب میں ہے، لیکن جب بھوت سوار ہوتا ہے انسان پر کہ وہ گن گن کے بس خوش ہوتا رہتا ہے، حساب کتاب، پیسے گننا، بینک بیلنس، یہ ادھر اتنا ادھر اتنا، اور پھر اس میں جمع تفریق کرتے رہنا اور اسی میں اپنے آپ کو لٹا پیٹ رکھنا، یہ کیا ہے؟ اب گویا وہ پیسے کا پجاری بن گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ورسٹ فارم ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. ہر تانا دینے والے اور چغل خور کے لیے خرابی ہے. الذی جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ حطمہ کیا شے ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم موصدہ، جو ان پر بند کر دی گئی ہے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. اب ان ستونوں کو ہم کیا سمجھیں گے آج کے دور میں اگر سادہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے؟ کہ آگ جو ہے ایک ہے کھلی آگ، اور جب آگ کو بند کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فرنس جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ آگ کو کور کر دیا جائے اور پھر صرف ایک چمنی میں سے اس کا کوئی دھواں اگر ایٹ دی موسٹ نکالنا ہے تو وہ نکال دی جائے، اور اگر وہ بھی کنسنٹریٹ کیا جائے تو آگ کی بھٹی میں جتنی گرمی ہوتی ہے وہ کھلی آگ میں. آپ کھلی آگ جلائیے، کتنا ٹیمپریچر لے جائیں گے آپ؟ 100 200 400. لیکن اسی کو آپ فرنس میں لے جائیے، آپ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑا ٹیمپریچر لے کے جا سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لے جائیں. تو جو ان پر بند کر دی گئی ہے فی عمد ممددہ، لمبی لمبی چمنیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا برتاؤ کیا اصحاب فیل کے ساتھ؟ معلوم ہے آپ کو واقعہ، ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کوئی عبادت گاہ بنوائی، کوئی گرجا بنوایا، کسی نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، اسے خام خواہ گرمی آئی، غصہ آیا. اس نے کہا اچھا کعبے میں جو جاتا ہے میں کعبے کو گرا دوں گا. لے کے آیا ہاتھیوں کا لشکر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ ہے کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا؟ اب یہ بھی وہ تضلیل ہے، وہی گمراہ کرنے والا لفظ جو ہے، یعنی جس ٹارگٹ پر جانا تھا بجائے اس ٹارگٹ سے بھٹک گیا، ادھر چلا گیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ جانوروں کو بھیج دیے ابابیل کے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنگر کی پتھریاں کنکریاں برساتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش،
قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ اب قریش کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ بزنس ان کا، ٹریڈ کیا تھی ان کی؟ تجارت۔ نہ مکے کے اندر کوئی ایگریکلچر اور نہ کوئی انڈسٹری، صرف تجارت۔ اب تجارت کیا ہے؟ تجارت ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن سے، ادھر سے مال خریدیں ادھر جا کے بیچتے ہیں، ادھر سے خریدیں ادھر بیچ دیں، ادھر سے لائیں ادھر لے آئیں، ادھر سے ادھر لے جائیں۔ سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹرانسپورٹیشن میں مال ضائع ہو، چوری ہو جائے، گر جائے، خراب ہو جائے۔ اب قریش کو اللہ تعالیٰ نے، قریش کے مال کو انشور کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ انشورنس کیا تھا؟ کہ چونکہ یہ قریش کعبے کے متولی تھے اور تمام لوگ عبادت کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، سب کے بت ان کے پاس تھے کعبے میں، تو اب وہ ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں سید بادشاہ، کسی چور ڈاکو کو پتہ چل جائے کہ سید بادشاہ، فوراً پاؤں پکڑ لے گا اس کی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ویسے، اب تو تبرک کے طور پہ بھی اس لے جاتے، لیکن پہلے تھا، یعنی پتہ چلا کہ سید ہے نہیں۔ کوئی لطیفہ یاد آیا؟ بور ہو رہے ہوں گے آپ؟ خدا خوفی کا شکاگو میں ہے، مسلم کمیونٹی سینٹر میں، مولانا عبداللہ سلیم صاحب، وہ قاری طیب صاحب کے نواسے ہیں، قاری عبداللہ سلیم۔ تو وہ ان کے ماموں قاری نثار صاحب، وہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہوتے تھے، تو آئے دیوبند سے ایک دفعہ ماموں کے پاس ملنے کے لیے، وہ خود سنایا کرتا ہے بڑے دلچسپ طریقے سے وہ واقعہ، پھر دہلی کی زبان اور پھر چٹخارا اس کا۔ خود سنا رہے ہیں کہ پہلے جب انڈین امیگریشن پر لائن لگی ہوئی تھی کہ ایک آدمی آیا 10-10 روپے سب کے لے کے چلا گیا، پھر پاکستان کی طرف جب پھر امیگریشن پہ لائن لگی تو پھر ایک صاحب آئے، وہ بھی 10-10 روپے لے کے چلے گئے۔ اب جب یہ امیگریشن ڈیسک پر پہنچے تو ہاں جی مولوی صاحب کہاں جائیں گے؟ ان کے جامعہ اشرفیہ جاؤں گا۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ اچھا آپ نے پیسے ویسے نہیں دیے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی سب سے وہ 10 روپے لے کے جا رہا تھا، میں نے بھی دے دیے۔ نہیں، آپ کی تو بس دعائیں کافی ہیں، آپ سے نہیں لینے۔ پھر قاری صاحب، مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب کہتے ہیں پھر ایک دم اس پر خوف خدا طاری ہوا جامعہ اشرفیہ کا نام سن کے، تو اس نے جو میرے پیچھے جو مسافر تھا اسے کہا کہ مولوی صاحب کو 10 روپے دے دو۔ تو اب وہ کعبے کا نام آتا تھا نا کہ یہ قریش ہیں، کعبے کے متولی ہیں، تو چوروں اور ڈاکوؤں پر بھی خوف خدا طاری ہو جاتا تھا کہ فوراً جو ہے ان کے قافلے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ پریولیج تھی قریش کو جو مکے کی وجہ سے حاصل تھی اور خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل تھی۔ اب اس پریولیج کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک احسان کے طور پر رجسٹر کروا رہا ہے اور اس پر اسپیشل کال دے رہا ہے ان کو کہ اچھا ویسے عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندہ نہیں بنتے تھے، اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کرتے تھے، اسے مالک نہیں مانتے تھے، تو اپنا مالک نہیں سمجھتے تو اس گھر کا مالک سمجھ کے، اس گھر کا رب سمجھ کے اس کی بندگی کر لو۔ تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس چاہیے کہ بندے بنے اس گھر کے رب کے، یعنی اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھتے تو کم سے کم اس گھر کا مالک سمجھ کے اس کے بندے بن جائیں۔ تو اسے کیا ثابت ہوا کہ جتنا اللہ تعالیٰ سکون اور امن دے دے اتنا ہی اس اللہ کی بندگی کا جو تقاضا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کی جان و مال محفوظ نہیں، تو شاید اس آیت کی روشنی میں ایک انڈائریکٹ مطلب لیا جائے تو شاید کوئی رعایت بھی ہو جائے، لیکن اگر جان و مال بھی محفوظ ہو گیا تو آپ کا محاسبہ تو پھر ہم سے سخت ہوگا نا۔ پاکستان میں تو جان و مال اتنا محفوظ نہیں ہے، وہاں یا سپاہی صحابہ کے تھے چڑھیں گے یا سپاہی محمد کے، کوئی سپاہ تو آ ہی جائے گی نا آپ کے پیچھے، شہادت دونوں طرح سے مل جائے گی ماشاء اللہ۔
لیکن یہاں آپ کی جان و مال محفوظ ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ بندے بنے اس گھر کے رب کے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، ان کے کاروبار کو چمکایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جب پورے عرب میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، قافلے لٹتے ہیں، لیکن ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. کیوں ہاتھ نہیں ڈالتا؟ اس گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے. تو پھر اس گھر کے رب کے بندے بن جائیں. فَلْيَعْبُدُوا، بڑی خوبصورت اسٹائل ہے یہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور شیخ حذیفی کی زبان سے ایک دفعہ مغرب کی نماز میں یہ صورت سننے کو ملی، تو جو سرور آیا ان کا کہ سامنے وہ کعبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. سورت تو زیادہ تھی، بچپن تھے ہی، لیکن اتنا سرور کبھی نہیں آیا کہ جب وہ کعبہ سامنے ہو تو اس پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا، جیسے یوں معلوم ہو جیسے امام صاحب فرما رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ